السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اپنے چینل وظائف پورٹل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نسیان، غصہ اور گھر والوں میں محبت و اتفاق پیدا کرنے کے حوالے سے وظائف سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نسیان کی طرف آتے ہیں۔ نسیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو بیماری یہ ہو کہ وہ چیزیں بھول جاتا ہو، یا اسے یاد تو رہتی ہوں لیکن بہت جلد اس کے ذہن سے نکل جاتی ہوں، تو ایسے شخص کو بھولنے کی بیماری کا مرض کہا جاتا ہے کہ اسے بھولنے کی بیماری ہے، تو اس کا دوسرا نام نسیان بھی ہے۔ اب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو بھولنے کی بیماری ہے مجھے شفا مل جائے، تو اس کے لیے بہترین وظیفہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ نسیان کو دور کرنے کے لیے اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 17 بار سورہ الم نشرح پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر کے سو جایا کرے۔ اللہ نے چاہا تو اسے بھولنے کی بیماری سے نجات ملے گی۔ اور اسی طرح صبح 17 بار پانی پر دم کر کے جتنا پانی ہو سکے وہ پانی پی لے، اللہ نے چاہا تو تب بھی اسے اس برے مرض سے شفا ملے گی۔ اسی طرح اسے چاہیے کہ وہ کوشش کرے اور 40 دن تک یہ کام لگاتار کرتا رہے، بیچ میں کوئی ناغابی نہ ہو کہ وہ سفید چینی کی پلیٹیں لے لے اور ان پلیٹوں پر مشک و زعفران اور غلاب سے یہ الفاظ، یہ حروف لکھتا رہے۔ وہ حروف کیا ہیں؟ وہ حروف سن لیتے ہیں: ہے، غین، میم، فے، شین، ذال۔ یہ الفاظ لکھ کر اس پلیٹ پر اس میں پانی ڈال کے اور پھر پانی کے ذریعے ان حروف کو مٹا کر ان کا پانی پی لیا کرے اور 40 دن تک یہ کام جاری رکھے، تو اللہ نے چاہا تو اس کو بھولنے کے مرض سے شفا ملے گی۔ اب ہم غصے کی طرف آتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو غصہ زیادہ آتا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ جب مجھے غصہ آئے تو مجھے اس پر کنٹرول بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ میں غصے میں کوئی ایسا غلط کام کر جاؤں، ایسا برا کام کر جاؤں کہ جس سے مجھے بعد میں پچھتانا پڑے، تو اس کے لیے وظیفہ سماعت فرمائیں۔ غصے کو دور کرنے کے لیے کوئی بھی شخص ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لا حول شریف کی بہت زیادہ کثرت کیا کرے، بہت زیادہ مقدار میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو پڑھا کرے، اور جب غصہ آئے تو دل کی طرف متوجہ ہو اور 3 بار لا حول پڑھے، تو اسی وقت اس کا غصہ اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گا۔ اور کوشش کرے، موقع ملے، جب غصہ آئے تو پانی 3 گھونٹ پی لے اور ٹھنڈا پانی پی لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور لیٹا ہو تو اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وہیں پر لیٹا رہے، نہ اٹھے۔ اگر یہ سب کام کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ نے چاہا تو ضرور بھی ضرور اسے شفا ملے گی اور اپنے غصے پر کنٹرول بھی کر سکتا ہے۔ اب ہم اس وظیفے کی طرف آتے ہیں کہ ایسا وظیفہ کون سا بندے کو کرنا چاہیے کہ جن گھروں میں بہن بھائی، میاں بیوی یا دیگر لوگ آپس میں ناراض ہوتے ہیں، یا ان میں محبت و اتفاق نہیں رہتا، ناراضگی چل رہی ہوتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان آپس میں اتفاق و اتحاد ہو، محبت ہو، تو ہمیں کون سا ایسا وظیفہ کرنا چاہیے؟ اب ہم اس وظیفے کو سماعت کرتے ہیں۔ سب گھر والوں میں اتفاق کے لیے ہر جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد لاہوری نمک لے لیا جائے، اور لاہوری نمک اتنا ہو کہ اگلے جمعے تک گھر میں کوئی چاول بنے یا کوئی سالن بنے تو اس میں وہ نمک ڈالا جا سکے۔ اتنا نمک لے کر اس نمک پر 1001 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یا ودودو پڑھیں اور اس نمک پر دم کر دیں۔ اور اس کے ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ جب یا ودودو شروع کرنے لگیں تو اس وقت بھی 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور جب ختم کریں تو اس وقت بھی 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر اس لاہوری نمک پر دم کر کے اب اس نمک کو کسی نیچی جگہ پر نہیں رکھنا، بلکہ اب اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہے، اور پورے کے پورے ہفتے تک، اگلے جمعے تک، جو بھی گھر میں کھانا بنے، چاول بنے یا سالن بنے، اس میں نمک کو ڈالا جاتا رہے۔ اللہ نے چاہا تو اس برتن سے، اس پکے ہوئے سالن یا چاولوں سے جو کوئی بھی شخص کھانا کھائے گا تو ان سارے کھانا کھانے والوں کے آپس میں محبت و اتفاق پیدا ہوگا۔ اور جب اگلا جمعہ آئے تو پھر دوبارہ سے یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر اس سے اگلے پورے ہفتے تک کے لیے نمک رکھا جا سکتا ہے، اور بندہ اسی طرح اسے کنٹینیو بھی رکھ سکتا ہے۔